یاد رہے کہ حضرت صابر ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے، اور جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس ویڈیو کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودھن موجودہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ ہی کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ میں بھی اس میں سے کھا لوں؟ یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال آ گیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟
اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی۔ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مختوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سند حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجیے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجیے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ صبح ہی مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مختوم علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور و گمراہی کا ایک عظیم طوفان برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا
کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمیں بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ 33 سال کی عمر میں کلیر تشریف لائے تو یہ ایک عظیم الشان اور بارونق شہر تھا۔ دولت کی فراوانی، وسیع و عریض عمارتیں اور مزین و آراستہ مکانات نے اس شہر کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ لیکن اس شہر کا ظاہر جس قدر روشن تھا، اس شہر کے مکینوں کا باطن اسی قدر تاریک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ انتہائی بدسلوکی سے پیش آئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری وہاں کے قاضی کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف کلیر کے قیام الدین نامی رئیس کو ورغلایا۔ رئیس بھی قاضی کی باتوں میں آ گیا۔ جب حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، اگر آپ امامت اور خلافت کے دعوے دار ہیں تو بتائیے، میری 3 ماہ سے غائب خوبصورت اور قداور سبز رنگ والی بکری کہاں ہے؟ اگر بتا دیں گے تو ہم آپ کو اپنا امام مان کر آپ کی بیعت کر لیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس رئیس کی دستگیری فرماتے ہوئے عالم ارواح کی جانب توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والوں، نکل آؤ۔ لمحہ بھر میں وہ تمام کے تمام لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی ہے، اس کی تفصیل بیان کرو۔ رئیس کے خوف سے ان تمام لوگوں نے انکار کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، بہتر یہی ہے کہ خود اپنا اپنا حال بیان کر دو، ورنہ ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہ سن کر بھی وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رئیس سے ارشاد فرمایا، آپ اپنی بکری کا نام پکاریے۔ جیسے ہی اس نے ہرمنا کہہ کر آواز دی تو بکری کو ہڑپ کر جانے والوں کے پیٹ سے یہ آواز آئی، میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں، انہوں نے آدھی رات کو چاہے صدرق کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر کنویں میں پھینک دی ہیں۔ یہ سن کر رئیس نے عرض کی، آپ بے شک اقطاب میں سے ہیں۔ آگے بڑھ کر بیعت کرنا ہی چاہتا تھا کہ قاضی نے اسے روک لیا اور اس کے کان میں کہا، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل لمحہ بھر میں پلٹ گیا، اس کے قدم رک گئے اور اس قدر روشن کرامت دیکھنے کے باوجود زبان سے بدگمانی کے زہر میں بجھا ہوا تیر نکلا، مجھے تو تم قطب نہیں جادوگر لگتے ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا دیے اور عفو درگزر کی مانوی کرامت کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ 13 ربیع الاول
665 ہجری کو عین حالت سما اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔